السلام علیکم۔ آج ہم شیرہ یا راب کھلانے کے مقاصد کے بارے میں پڑھیں گے، جسے آپ انگلش میں مولیسس بھی کہتے ہیں۔ جگالی کرنے والے جانوروں میں شیرہ درج ذیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پہلا ہے، جانوروں کی خوراک میں توانائی کا ذریعہ ہے۔ اس سے جانوروں کی بھوک بڑھتی ہے۔ پیلیٹیبلٹی کو یہ انہانس کر دیتا ہے۔ خوراک میں گرد و غبار اور دھول کو کم کرتا ہے۔ باریک پیسی ہوئی اجناس سے ٹکڑی دار ونڈا بنانے میں کام آتا ہے۔ ہم پیلٹس جب بناتے ہیں کسی بھی فیڈ مل میں تو بھی ہم مولیسس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جگالی کرنے والے جانوروں کے معدے کے پہلے حصے میں، جو کہ رومن ہے، اس میں جراثیم کے عمل کو تیز کرتا ہے، جو جانوروں میں خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ غیر لمحاتی نائٹروجن اور حیاتین کے لیے ملح کا کام کرتے ہیں۔ نمکیات فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب ہم اس کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیرے کے جانوروں کی خوراک میں استعمال کے چند مسائل بھی ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ شیرہ کو اس کی لیس ترہیت کی وجہ سے جانوروں کی خوراک میں شامل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ آپ ایزیلی مولیسس کو کسی بھی فیڈ میں حل نہیں کر سکتے، پرابلم ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جب آپ اس کو فیڈ میں مکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ TMR بنا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں شیرے کے استعمال سے جانوروں میں ہاضمے کے مسائل سامنے آتے ہیں، جو عموماً شیرے میں نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، تو سم ٹائمز اینیمل کا انٹیک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں کافی پرابلمز آتے ہیں اور جانوروں کی پیداوار پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاہم کم نمکیات والے شیرے کی زیادہ مقدار جانوروں کو کھلائی جا سکتی ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کیے جانے والے شیرے کی غذائی خصوصیات مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے کہاں سے کیا سورس ہے مولیسس کا، کہاں سے کس فیڈ مل سے یا کس سن سے آپ نے شیرے کو اٹھایا ہے، تو وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کا جو پروفائل ہے۔ خصوصاً نمکیات کی مقدار میں کافی تفاوت پایا جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں شیرہ کھلانے سے خوراک کے جانوروں کے جزو بننے کی شرح میں کمی ہو جاتی ہے، کہ اگر اس نے فیڈ کھائی ہے تو اگر وہ گوشت بنا رہی ہے، دودھ بنا رہا ہے، یا اس میں کوئی اور پروسیس ہو رہا ہے، تو وہ کم ہو جاتا ہے۔ شیرے کو مائع حالت میں بھی جانوروں کے کھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوشت کے لیے پائے جانے والے جانوروں میں خصوصی طور پر شیرے اور یوریا کا محلل بنا کر خاص قسم کے برتنوں میں جانوروں کے باڑوں میں رکھ دیا جاتا ہے، جسے جانور اپنی مرضی سے چاٹتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے یوریا مولیسس بلاک، جو کہ ہم جانوروں کی کھرلیوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ بہت ساری نمکیات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جانوروں کے لیے۔ اور سم ٹائمز اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو جانوروں کی کھرلیوں میں نمک کی ڈھیلیاں رکھی جاتی ہیں، جو بھی وہ چاٹتے ہیں، تو ہم یوں ہی یوریا مولیسس بلاک بھی وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ لمحاتی صنعتی ضمنی مصنوعات۔ زرعی صنعت کے درج ذیل مصنوعات جانوروں کی خوراک میں لمحات کی مقدار میں اضافے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان اشیاء میں 15% سے خام لمحات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لمحاتی اجزائے خوراک عموماً مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال ضرورت کے مطابق نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ تیل دار بیجوں کی کھلیں اور چورے۔ انسانی خوراک کے لیے کئی قسم کے تیل دار بیجوں سے خوردنی تیل اور بنسپتی گھی تیار کیا جاتا ہے۔ صنعتی ضروریات کے لیے بھی کچھ اقسام کے بیجوں کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے اس عمل میں لمحات سے بھرپور جانوروں کی خوراک میں قابل استعمال ضمنی مصنوعات مثلاً کھالیں اور چورے حاصل ہوتے ہیں۔ تیل دار بیجوں سے تیل نکالنے کے بعد حاصل ہونے والی ان ضمنی مصنوعات کو تمام قسم کے جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھلیں اور چورے لمحات کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے، جس میں آپ جتنے بھی میلز ہیں، ٹھیک ہے، سویابین میل ہے، کینولا میل ہے، سرسوں میل ہے، یا سیریلز ہیں، اس میں بہت سے بائی پروڈکٹس ہیں، سیریل بائی پروڈکٹس وغیرہ ہیں، جیسا کہ چوکر ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ادھر سے ہی سارا حاصل ہوتا ہے۔ ان میں موجودہ نائٹروجن کی تقریباً 95% مقدار خالص لمحات کی شکل میں ہوتی ہے، اور ان کی ہاضمیت 75 سے 95% تک ہوتی ہے، یعنی ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ 75% سے 95% تک ہوتے ہیں۔ تاہم معیاری اعتبار سے یہ لمحات حیوانی ذرائع سے حاصل کیے جانے والی لمحات کے مقابلے میں کم تر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بلڈ میل ہمارے پاس آتا ہے، فش میل آتا ہے، تو ان کی نسبت ان میں جو پروٹین پائی جاتی ہے ان کی نسبت ان میں کم پائی جاتی ہے۔ ان میں فاسفورس کی مقدار زیادہ اور کیلشیم کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ان میں حیاتین کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن کیروٹین اور حیاتین کی مقدار کم پائی جاتی ہے۔ تھینک یو۔